بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے دو قومی نظریہ اور قیام پاکستان کے مقاصد۔ اس کو آخر تک لازمی سنیں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پاکستان کو وجود میں آئے 78 برس گزرنے کو ہیں۔ پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جو نظریاتی طور پر اور اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ دو قومی نظریے پر بننے والا یہ پہلا ملک ہے۔ ملکوں کے جغرافیے پہلے اور نظریے بعد میں ہوتے ہیں، مگر پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کا نظریہ پہلے اور جغرافیہ بعد میں ہے۔ اس کا نظریہ دو قومی نظریہ ہے۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے متحدہ قومیت کا نظریہ ایک قومی نظریہ پیش کیا۔ اکھنڈ بھارت اور ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگائے۔ یہ نہیں کہا کہ ہندوستان میں بسنے والے سب ایک ہی قوم ہیں، وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں۔ تو جب سبھی ایک قوم ہیں تو سب مل کر انگریز کو ہندوستان سے نکالیں گے۔ اس نظریے کے پیچھے یہ سازش تھی کہ انگریز کے یہاں سے جانے کے بعد ہندو اکثریت کے باعث مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندو کے ماتحت ہو جائے۔ کئی بڑے بڑے لوگ اس تحریک کا حصہ بن گئے، حتیٰ کہ بانی پاکستان محمد علی جناح بھی پہلے کچھ عرصہ اس تحریک کا حصہ رہے۔ ابوالکلام آزاد اور مدرسہ دیوبند کی تربیت یافتہ لوگ اس سوچ کو پھیلانے میں پیش رہے، حتیٰ کہ کئی مساجد میں ممبر پر بٹھا کر گاندھی سے تقریریں کروائی گئی کہ ایک کانگریس نواز نامور شخصیت ظفر الملک اسحاق علی نے یہاں تک کہا کہ اگر نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو مہاتما گاندھی نبی ہوتے، نعوذ باللہ۔ اسلام کا عطا کردہ نظریہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک قوم اور ایک امت ہیں، بلکہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جبکہ دنیا کے تمام کفار الکفر ملت واحدۃ کے تحت ایک الگ قوم ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی تہذیب ایک ہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ مسلمان کہیں بھی رہتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق پوری دنیا میں اسلام کی ترقی کے لیے کوشش کرے۔ اس تصور کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے اور یہی وہ نظریہ ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا تھا اور یہی نظریہ اب بھی کفار کے دلوں میں کھٹکتا ہے اور وہ اسے کمزور کرانا چاہتے ہیں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر تمام مسلمانوں کے ایک امت، ایک قوم اور ایک ہی تہذیب ہونے کا تصور ختم ہو گیا تو سب مسلمان اپنے اپنے مفادات کے پیچھے پڑے رہیں گے اور کسی بھی مسلمان کو دوسرے مسلمان کی فکر نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس وقت بھی عملی طور پر یہی صورتحال ہے، مگر فلسطینی مسلمانوں کو ظلم ہو تو کم از کم ہماری طرف سے مذمت کر دی جاتی ہے۔ کشمیری مسلمانوں کے حق میں عرب ممالک کم از کم قرارداد پاس کر دیتے ہیں۔ اگر دو قومی نظریہ اور امت کا تصور ختم ہو گیا تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات کریمہ سے دو قومی نظریہ کے افکار واضح ہوتی ہے۔ ہندو اور مسلم یہ دونوں قومیں سینکڑوں سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہی ہیں، لیکن ہندو اور دیگر کفار ایک الگ قوم ہے اور مسلم ایک الگ قوم ہے۔ ان کی ایک اپنی پہچان ہے۔ اسی نظریے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، پوری سورۃ الکافرون اس میں ہے، اور میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں کہ تم فرماؤ ہے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوچھتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس سے تم نے پوچھا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اس صورت میں انسانوں کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں کہ کافر اور مومن۔ یہ ایمان کے لحاظ سے تمام انسانوں کی تقسیم ہے اور اسی کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ قریش کی ایک جماعت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجیے، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے۔ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں۔ کفار کہنے لگے تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اس پر یہ مذکورہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی تھی، تو حضور نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تمہاری ایک الگ پہچان ہے، تم ایک الگ قوم ہو۔ ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دو۔ تو اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد سید موسیٰ علیہ السلام کے بعض احکام پر قائم رہے۔ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے لازماً اجتناب جانتے اور اونٹ کے دودھ اور
گوشت سے بھی پرہیز کرتے اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح یعنی جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری تو نہیں، جبکہ تورات میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اسلام کے احکام کی پوری اتباع کرو، یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، اب ان کی طرف توجہ نہ دو، اس لیے کہ تمہارے اسلام کی الگ پہچان ہے، ایک الگ ہی شناخت ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ اگر اسلام قبول کرنا ہے تو پورا کرو، یہ نہیں ہے کہ یہودیت کی بھی تعظیم کرو اور اسلام کا بھی نام لو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تورات کا ایک نسخہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ تورات کا ایک نسخہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو سیدنا عمر نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ سیدنا ابو بکر نے کہا کہ تمہیں عورتیں روئیں، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ سیدنا عمر نے نبی کریم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو عرض کیا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ہم اللہ کے پروردگار یعنی رب ہونے اور دین اسلام کے حق ہونے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اب اگر موسیٰ تمہارے سامنے آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث۔ حضرت عمر کے تورات پڑھنے پر نبی کریم کی ناراضگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام اپنے پیروکاروں سے ایمان اور ثقافت میں مکمل خود انحصاری چاہتا ہے، اور یہی بات دو قومی نظریے کی بنیاد ہے۔ مسلمان اپنی شریعت، ثقافت اور اقدار کے حوالے سے ایک مستقل امت ہیں، ان کی رہنمائی صرف وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، نہ کہ کسی